حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے بزرگ جو ہیں وہ گزرے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ ایک دن ڈاکے کی غرض سے وہ راستے پہ چلا گیا تو ایک بہت بڑا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اب فضیل بن عیاض جو ہے وہ اس قافلے کو لوٹنے کی غرض سے ان کے اندر شامل ہوا اور چلتے رہے۔ جب رات کا وقت آیا تو قافلہ والے وہاں رک گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ اب ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم اسی راستے سے رات کو آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، فضیل نام کا ایک بہت بڑا ڈاکو یہاں پر راہزنی کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں ملے اور وہ ہمارے سارے قافلے کو لوٹ کر لے کے چلا جائے۔ قافلہ والے آپس میں یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور فضیل بن عیاض خود ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ قافلہ والے بڑے پریشان اور انتہائی غمگین کہ بھائی آگے ہم سفر نہیں کر سکتے اس لیے کہ لوٹنے کا خطرہ ہے۔ اب قافلہ والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ہم سفر بن رہا ہے یہی وہ ڈاکو فضیل بن عیاض ہے جو ہمیں لوٹنے کے لیے ہمارے قافلے میں شامل ہوا۔ بہرحال حضرت فضیل بن عیاض نے قافلہ والوں کی پریشانی کو دیکھا اور ان لوگوں کی مجبوری اور محتاجی اور بے کسی کو دیکھا تو اس نے پورے قافلہ والوں کے یہ کہا کہ آج آپ میرے میزبان ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں۔ بہرحال جتنا خاطر مدارت وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس ڈاکو سے لوٹنے کا آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا فضیل وہ میں ہوں۔ آج کے بعد میں اپنے اس حرکت سے اور ڈاکہ زنی سے راہ زنی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے ایسے لوٹا اور وہ لوگ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے جیسے کہ آج آپ پریشان تھے۔ لہذا فضیل بن عیاض نے اپنی اس بری عادت سے توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی اور اس نے اس کے بعد راہ زنی سے توبہ کر لی۔ اگر انسان اپنے ضمیر کو تھوڑا سا بھی جھنجھوڑنے کے بعد انسان کو اپنی حقیقت کی اور اصلیت کا پتہ چلتا ہے اور پھر وہ اپنے ماضی میں جتنے بھی گناہ اس سے ہو چکے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت لازمی ایسے لوگوں کو توبہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے بھی کسی سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی، کوئی ایسا کسی مسلمان کا دل ہم نے دکھایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احساس کریں اور اپنی اس برے عمل سے توبہ کریں اور اس شخص سے بھی تو معافی مانگیں جس کو ہم نے تکلیف پہنچایا اور اللہ رب العزت کے حضور بھی ہم توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہماری پکڑ نہ کر سکے۔